جو صحیح سند سے ان کی باتیں آئیں بڑی اچھی آئیں، لیکن ایک دور ایسا آیا تھا کہ جس کے اندر جو تصوف جب شدید بگڑ گئی، جب اس کے اندر جسے ہم کہتے ہیں زندیق لوگ داخل ہو گئے اور انہوں نے وحدت الوجود کے نظریات کو پیش کیا اور بالکل دین اسلام کو بگاڑنے کی کوشش کی، سر اس دور کے اندر اب ظاہر انسان کو ریفرنس چاہیے ہوتا ہے، تو بہت سے علماء پر جھوٹ باندھ دیا گیا کہ بھائی وہ بھی تو وحدت الوجود کے قائل، وہ بھی وحدت الوجود کے قائل تھے۔ تو اس دور کے اندر ایک کتاب منظر عام پر آتی ہے علامہ فلکی کی، یہ ایک شخص تھے، بڑے صوفی بھی گزرے تھے، علامہ علومہ لگاتے تھے اپنے ساتھ، لیکن بس وہ قابل اعتبار بندے نہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، النور من کلام تیفور، تیفور انہی کا نام ہے نا، بایزید بسطامی کا، یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر دنیا جہان کی انہوں نے لکھی ہیں باتیں، غلط، کفریات، الہات، اچھی باتیں بھی کچھ موجود ہیں، لیکن اس ٹائپ کے جو واقعات آتے ہیں نا کہ انہوں نے بھی وحدت الوجود کے وہ قائل تھے، سبحانی، اپنے آپ کو کہا کہ اس جبے کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اس طرح کے سارے جملے اس ٹائپ کے لکھ دیے انہوں نے۔ سر یہ وہ وجہ تھی کہ اس کے بعد سے پھر بایزید بسطامی ہو یا اور کئی بڑے علماء ایسے جن کے بارے میں مختلف اقوال آنا شروع ہو گئے کہ یار اتنے بڑا عالم دین، یار وہ بھی وحدت الوجود کا قائل تھا، لیکن پھر اللہ نے محققین علماء کو پیدا کیا، ہر ایک نے قلم اٹھایا، کہا کہ بکواس لکھی ہے کتاب، جھوٹ پر مبنی کتاب۔ سب سے سر فہرست ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اگر آپ ان کو بھی پڑھیں گے ان کے فتاویٰ میں آپ نے فرمایا بایزید بسطامی کی جو صحیح سند کے اقوال موجود ہیں وہ نہایت اعلیٰ ہے۔ ایسا نہیں کہ ہر جملہ جو ہے 100% قرآن سنت کے مطابق ہے، خطائیں بھی ہوتی ہیں انسان سے، لیکن یہ جو معاملات آئے ہیں نا جو وحدت الوجود کے ہیں، جس کے اندر ہے کہ مجھے بھی معراج ہوئی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اس جبے کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، شیخ ابن تیمیہ صاحب نے فرمایا بالکل جھوٹ ہے، اور صراحتاً فرمایا کہ اس کا مصنف جو ہے وہ نور کتاب والا، کہا کہ اس نے دنیا جان کا جھوٹ اس کے اندر بقا ہے، ان کو بدنام کیا ہے، اور جھوٹ ہے بالکل، اس کی کوئی سند نہیں ہے ان اقوال کی۔ سر اس طرح ہر دور کے اندر علماء آئے ہیں، انہوں نے گرفت کی ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ ہماری نظر ایسے محقق علماء کی طرف ہوتی نہیں ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہو کہ یار شروع سے علماء نے ان باتوں کو رد کہا، شروع سے علماء نے ان باتوں کو کفر کہا، شروع سے علماء نے ان قصے کہانیوں کو کہا تو جھوٹ بنائے گئے تھے، تو سر آج اگر کوئی مجھ سے آ کے پوچھے کہ یار بایزید بسطامی کے حوالے سے واقعی، میں بولوں گا بالکل نہیں، جھوٹ ہے، ختم کرو اس کو، صحیح ہے، کفر ہے، جس طرح